پھر اللہ نے ایک اور فضیلت رکھی رمضان کی، جو رمضان میں مرتا ہے اس کا حساب کوئی نہیں، اس کا حساب چل بھائی چھٹی کر۔ ایک آدمی کہنے لگا تو کیا رمضان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جیسا کریم شہنشاہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف کر کے آکے چل ہوں دوبارہ آ جائے۔ جب وہ ایک دفعہ اس نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ وہ اس کا کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل آ بھائی ہوں رمضان گزر گیا چل کن نہ پلے۔ وہ جس کو رمضان میں موت دے رہا ہے وہ کوئی اس کی نیکی اس نے پسند کی ہے۔ اور نور جہاں مرحوم جب 27 رمضان کو اس کی موت آئی، میرا رب کہتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ میں اس کی صفائی نہیں پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے اچھی زندگی اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہم اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتے ہیں، باقی سارے جہنم میں صرف میں ہی جنت جامنا اور کیا نہیں جامنا۔ لوگ کہنے کہ لو جی وہ نور جہاں رمضان میں مر گئی، 27 رمضان کو مر گئی، میں کہوں اللہ تے مقدمہ کر دے بھئی یہ تو کی تھی۔ ارے بے وقوفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ شہنشاہ ہے اللہ کی قسم، اس کا معاف کرنا بھی حق ہے، اس کا پکڑنا بھی حق ہے، اس کا دینا بھی حق ہے، اس کا لینا بھی حق ہے، اس کا مارنا بھی حق ہے، اس کا جلانا بھی حق ہے، اس کا اٹھانا بھی حق ہے، اس کا گرانا بھی حق ہے، اس کی عزت دینا بھی حق ہے، ذلیل کرنا بھی حق ہے، بیمار کرنا بھی حق ہے، صحت دینا بھی حق ہے، فتح دینا بھی حق ہے، شکست دینا بھی حق ہے، بلند کرنا بھی حق ہے اور پست کرنا بھی حق ہے۔ اس کا نام بھی حق ہے، اس کی شریعت حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی وحی حق ہے، اس کا محبوب حق ہے، اس کے سوا حق ہے کہاں؟ جس ہو جائے معاف۔ نور جہاں کا جرم تو تھوڑا تھا، گاتی رہی، وہ جو 100 آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، بخاری شریف کی روایت، 100 آدمیوں کا قاتل کر جاؤ معاف کیا۔ تو ایک رمضان کی اللہ نے دولت یہ رکھی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اللہ تعالیٰ قبر کا حساب کو نہیں تو تک اگلے حساب یہ اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیو، رمضان کی تیاری میں ہے چند چیزیں جو رمضان کی رحمت کو روک لیتی ہیں۔ ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے یہ رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی، ایک دل میں نفرت پالنا کسی کی یہ رمضان کی رحمت کو روک دے گی۔ اتنا روکے گی کہ لیلۃ القدر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں، لیکن اعلان کرتے ہیں شراب پینے والا معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے صلح نہ کرے، دل میں نفرت رکھنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی نفرت کو صاف کرے، دل کو صاف نہ کرے۔ یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن شاید آج تراویح ہو یا کل ہو تو ضروری سمجھ کے بھائیو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی ہوش و سلامتی دے، میں بھی ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے بات کیا کرتا ہوں۔ تو جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، بھائی معاف کری میں حج تے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے رمضان۔ جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں، جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں۔ لوگ حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگتے ہیں، ارے میرے بھائیو رمضان آنے سے پہلے اگر میں اور آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے صلح کر لیں، خاص طور پر قریبی رشتہ ہے صلح کر لیں، خاص طور پہ والدین بیوی ہے بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں صلح کر لیں۔ میرے رب کی بارگاہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں تمہیں نفل نماز روزہ حج سے بڑا عمل بتاؤں؟
نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی حج. الا انبئکم بافضل من الصلاۃ والصیام والحج، میں تمہیں نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی حج سے بڑا عمل بتاؤں؟ کہا جی بتائیے یا رسول اللہ. کہا آپس میں صلح صفائی سے رہنا، آپس میں پیار محبت سے رہنا، لڑے ہوں میں صلح کرانا. یہ اللہ کو نفلی. کتنے لوگ ہیں مصلی نہیں چھوڑتے لیکن سلام کر کے راضی نہیں. گرمی کے روزے، جمعرات کے پیر کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے لیکن رشتہ داروں سے لڑائیاں پالی ہوئی ہیں. میرے بھائیو، میرے اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے. اچھے انسان میں بندگی کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس سے بڑا عمل ہے لوگوں سے پیار محبت سے رہے. فرائض کی تو بات الگ ہے، فرائض تو فرائض ہیں، اس کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. نماز نہیں پڑھتا اور سب سے حسن سلوک کر رہا ہے تو یہ بھی کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. تو ایک اعتدال کی بیلنس لائف اللہ نے ہمیں بتائی ہے. بھائیو، رمضان کی آمد ہے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کو راضی کر لیں. اگر زندہ ہیں، ناراض چلے گئے تو ان پر پڑھ کے اتنا کرو کہ ان کی خوشیاں تمہیں ان کی روحوں سے ملنا شروع ہو جائیں. اور لڑائی ہے تو صلح فرما لیں. میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. فرض نماز کا میں نماز توڑ دیتا. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے دن کے روزے اور رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش فرما دی. انطلقوا مغفورا لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے سب اللہ تعالیٰ نے بخش دیے. یہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ دولت نصیب فرمائی. جو پہلے امتوں کو یہ دولت نصیب نہیں تھی، ان کا روزہ بھی مشکل تھا اور ان کا اجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جنت مزین کی جا رہی ہو اور مخلوق دعا کر رہی ہو اور شیطان قید ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، تو تیار ہو جا، میرے بندے آ رہے ہیں. یہ اس امت کے لیے یہ دولت رکھی گئی. اور اللہ کو ہماری بھوک پیاس نہیں چاہیے. یہ ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے، ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو عجیب طرح اس کی فضیلت بیان کی ہے. نماز کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تبلیغ کا بدلہ جنت، تہجد کا بدلہ جنت، صلہ رحمی کا بدلہ جنت، سخاوت کا بدلہ جنت، معاف کرنے کا بدلہ جنت، تواضع کا بدلہ جنت، جھک جانے کا بدلہ جنت، محبت کا بدلہ جنت، ایثار کا بدلہ جنت، قربانی کا بدلہ جنت، قرآن کی تلاوت کا بدلہ جنت، تنہائی میں ذکر کا بدلہ جنت، سارے اعمال کا بدلہ جنت. اور روزہ، اللہ نے کہا روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، تمہیں اللہ ملے گا. جب اللہ ملے گا تو سب کچھ ملے گا. ہارون کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی سی تھی. ہارون کی 3000 باندیاں تھیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی. وہ خالصہ کو ذرا ترجیح پروٹوکول دیتا تھا. تو باقی حیران ہوتے تھے کہ یہ ایویں بھیڑی جائی نو کیویں ایڈا سر تے چاڑی ودا. تو ایک دن دربار تھا تو ہارون نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی. تو لوگ بھاگے دوڑے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی، اے میری اے میری اے میری اے میری. وہ خالصہ کھڑی رہی
تو ہارون نے کہا تو نے کوئی نہیں پسند کیا؟ کہنے لگی مجھے ضمانت چاہیے، جسے پسند کروں وہ پھر میرا ہی ہو۔ ہاں ہاں ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اس نے جا کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تو لب گیا تھا ہر شے لب گئے تھے، کملے آن کوئی ایدے بجے کوئی ایدے بجے، جن تو لب انہوں ہر شے لب گئی۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں گا، تو تم روزہ رکھو میں تمہیں مل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا۔ اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملوں گا تجھے سب ملے گا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا، کچھ نہ۔ اللہ کو پا کے اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے اللہ کی قسم کچھ نہیں پایا۔ ساری دھرتی سونے چاندی کی بن جائے اور تمہارے سامنے غلام ہو کر قدموں میں آ پڑے اور اللہ تم سے دور ہو گیا تو کچھ نہیں پایا۔ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، عافیت سے اپنا ساتھ نصیب فرمائے۔ مثال کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اور اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم کوئی گھاٹے کا سودا۔ میرے نبی کے نواسے نے اپنا سب کچھ کھو دیا، جان، مال، اولاد، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ کبھی کسی نے یزید کو شاباش دی، شمر کو شاباش دی، سب کچھ کھویا پر اللہ کو پایا۔ آج تک انہی کے سر پہ عزت کا تاج ہے۔ ان کو شہید کرنے والوں نے دنیا کا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھویا۔ آج تک زمین آسمان کی لعنت ان کی قبروں پر بھی برس رہی۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ بھائیو، ایک روزے کا اہتمام فرمائیں، ایک تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ اب 2 رکعت بھی پڑھ کے چلے جائیں، اس کی قیمت ہے، لیکن یہ 1 مہینہ اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لیں، اپنی مشقت کو تھوڑا کر لیں، اپنے ملازموں کا کام بھی تھوڑا کر دیں، اپنے کاروبار کو ذرا سمیٹ لیں، اپنی دکانوں کے اوقات کو ذرا سمیٹ لیں۔ بھئی یہ مہینہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اپنے نوکروں کو، مزدوروں کو بھی سہولت دو، اپنے آپ کو بھی سہولت دیں، اور اس میں اپنے اللہ کو منا لیں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں کہ اس سے خوبصورت اور کوئی چیز